اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ عبسہ، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نبی نہ آ گیا تھا۔ اور اے پیغمبر، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا، اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے۔ وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے، بہت نیک ہیں۔ اللہ کی مار ہو ایسے انسان پر، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں جا پہنچا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی۔ پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر۔ آخر جب وہ پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اور اپنے ماں باپ سے بھی، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس دن کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے ہوئے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے، بدکار تھے۔ سورہ التکویر، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 29 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب 10 مہینے کی گھابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو، اور صبح کی جب وہ سانس لے، کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے۔
وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اور اے مکہ والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہیں، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے۔ پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر شخص اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے، اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ الانفطار، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان چٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، اور اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ اور تمہیں کیا پتہ کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ ہاں، تمہیں کیا پتہ کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔